بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدی الی یوم الدین۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس موضوع کو، جس کو ہم اسٹوری آف کریشن کہہ سکتے ہیں، ایک جگہ نہیں بہت ساری جگہوں پر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور احادیث مبارکہ نے اس میں مزید تفصیل در تفصیل سے اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ تخلیق کائنات اور یونیورس کا کریشن، اس سلسلے میں ہمارے سامنے دو قسم کے نقطہ نظر ہوتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر وہ ہے جس کو سائنس اور فلسفہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، دوسرا نقطہ نظر وہ ہے جو مذاہب دنیا کے ہیں، وہ اس سلسلے میں اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ سائنس اور فلسفہ جس نقطہ نظر کو پیش کرتے ہیں اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ فلسفہ جو ہے وہ چونکہ عقل کی روشنی میں کام کرتا تھا، فلسفہ قدیم، تو وہ عقلی بنیاد پر کائنات کے آغاز ہونے کے سلسلے میں بحث کرتے ہیں، اور سائنس جو ہے یہ مشاہدہ اور تجربے کی بنیاد پر کام کرتا ہے، لہذا یہ لوگ مشاہدہ اور تجربے کی بنیاد پر اندازہ لگاتے ہیں کہ کائنات کیسے بنی، کس طرح سے بنی، کیا ہوا۔ اور دنیا کے جو مذاہب ہے، مذاہب اس کے اوپر بحث کرتے ہیں کائنات کو، روایت کیا کہتی ہے کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں، کہ روایتوں کے اندر میں اس سلسلے میں کیا تفصیلات ہے۔ اب چونکہ یہ بہت زیادہ وسیع موضوع ہے، بہت پھیلا ہوا موضوع ہے، تو اس موضوع کو ہم مختلف حصوں کے اندر میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا تو ایک بات یہاں پر یہ کلیئر ہونی چاہیے آگے بڑھنے سے پہلے، کہ کائنات کے بننے اور بنانے کا، اس کے وجود اور عدم وجود کا تعلق یہ تاریخ سے ہے، اور تاریخ ایسی چیز ہے کہ اس کے کسی چیز کو تاریخی اعتبار سے ثابت کرنے کے لیے آپ اپنی عقل اور مشاہدہ اور تجربہ اور اندازے کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک موٹا سا اصول ہے جس کو ہم منطقی اصول کہہ سکتے ہیں، ایک لاجیکل، اس کو تھنکنگ کے حساب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو عقل اور فلسفہ ان دونوں نے جو نظریات پیش کیے، تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں طالس ملتی سے فلسفے کا آغاز ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، طالس ملتی سے آغاز ہوتا ہے، اس سے پہلے ہمارے ہندوستان کے فلاسفہ گزرے ہیں، اس سے پہلے اسکندریہ کے فلاسفہ گزرے ہیں، اس سے پہلے ایران کے فلاسفہ، فارس کے فلاسفہ گزرے ہیں، یونانی فلاسفہ تو بہت بعد کے ہیں، ورنہ دنیا کے دوسرے فلاسفہ ان سے پہلے بھی گزرے ہوئے ہیں۔ ان تمام فلاسفہ میں جو چیز مشترکہ طور پر ہمارے سامنے آتی ہے، تو قدیم فلسفہ جو ہے وہ کائنات کے ابدی اور ازلی ہونے کا قائل ہے۔ عام طور پر آپ 80-90% جو فلاسفہ قدیم گزرے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات پہلے سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ پھر اس کے بعد فلاسفہ میں کچھ فلاسفہ ایسے تھے جو مذہب سے یعنی ایسے زمانے میں تھے جس زمانے میں انبیاء کرام علیہم السلام کا وجود ہوتا تھا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فلسفہ اور سائنس جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے میں ارد گرد جو مذاہب ہوتے ہیں ان مذاہب سے متاثر ہو کر اپنی بات بیان کرتے ہیں، یہ نیوٹرل ہو کر ہر بات بیان کرتے ہیں، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ جس زمانے میں لوگوں نے یہ کہا اس زمانے میں کہ بھئی کائنات پہلے سے اور پہلے رہے گی، اور اس پر بے شمار دلیلیں دی گئی اور سینکڑوں سالوں تک اس کے اوپر بحث ہوتی رہی، مگر بعد میں چل کر سائنس نے اس کو غلط ثابت کیا۔ اور دنیا کے جو مذاہب تخلیق کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو تخلیق کے بارے میں بات کرنے والے مذاہب دو طرح کے ہیں، ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف دنیا کے دوسرے مذاہب ہیں۔ اسلام جب تخلیق کے بارے میں بات کرتا ہے، تاریخ کے بارے میں بات کرتا ہے، تو اسلام یہ بات کرتا ہے مستند حوالوں کے ساتھ میں، اسلام اس کو روایتی انداز میں بیان کرتا ہے۔
دنیا کے دوسرے مذاہب بھی روایتی انداز میں بیان کرتے ہیں، مگر دونوں کی روایت کو اگر آپ کمپیریزن کریں، اس کو کمپیئر کریں، اس کا تقابل، اس کا مقارنہ کریں، تو یہ بات واضح ہو کر سامنے آتا ہے کہ اسلامی جو روایت ہے تاریخ کی، وہ انتہائی منظم، انتہائی مرتب ہے۔ قرآن کریم کا ایک اصول ہے، اذا جاءکم بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی بات پہنچے، کوئی خبر پہنچے، فتبینوا، تو تم اس کی چھان بین کر لیا کرو۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر ہمارے مؤرخین نے جو کتابیں لکھی ہے، امام طبری ہو، امام ابن کثیر ہو، امام ابن اسیر ہو، امام عبد الرحمن الجوزی ہو، یہ بڑے بڑے مؤرخین گزرے ہیں، اور ان مؤرخین میں سے بہت سارے مؤرخین ایسے ہیں کہ کائنات یعنی تاریخ کو جب لکھنا شروع کرتے ہیں تو بدء الخلق سے شروع کرتے ہیں کہ کائنات کیسے بنی، یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ موضوع آج کا ہے۔ 4 صدی ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 1100 سال پہلے جنہوں نے تاریخ لکھی، انہوں نے شروع کیا بدء الخلق سے کہ کائنات کیسے، تو انہوں نے وہیں سے شروع کیا، اور اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کی آیتوں کو انہوں نے جمع کر کر ایک نتیجے تک انہوں نے اس کو پہنچانے کی کوشش کی۔ لہذا اسلام نے جو نقطہ نظر پیش کیا ہے وہ انتہائی مستند، اور اصولی طور پر اس میں جہاں بھی روایت میں کوئی کلام ہوتا ہے تو راویوں پر چھان بٹک ہوتی ہے کہ راوی جھوٹا ہے، یہ راوی سچا ہے، اس راوی نے جس راوی سے روایت کیا ہے اس راوی سے اس کی لقاء یا اس کا زمانہ ایک ہے۔ یہ بہت ایک فن اسماء رجال کے نام سے جو فن وجود میں آیا، جس میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کی بایوگرافی پوری جمع کی گئی، تو اس کی روشنی میں جب بات چلتی ہے تو اسلامی تاریخ کی جو طریقہ ہے وہ انتہائی مؤثر ہے۔ اور دوسری طرف دوسری جو مذاہب کی تاریخ ہے، ان کے یہاں پر چونکہ فن رجال نہیں تھا، تاریخ کو جمع کرنے کے اصول نہیں تھے، تو ان کے یہاں کہانیوں پر ڈیپینڈ کیا گیا کہ کہانی سنی، اس نے کہانی سنی، وہ کہانی سنی۔ لیکن تاریخی چیز کو آپ کہانی سے ریلیٹ کر کر اگر آپ اس کو بیان کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی مستند اور مضبوط چیز نہیں آ سکتی ہے۔ تخلیق کائنات بہت حساس موضوع ہے، اب اتنے حساس موضوع کے اوپر اس طریقے سے بات آنا، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ انتہائی تعجب خیز ہے۔ تو یہ پہلی وضاحت ہم یہاں پر یہ کر لیں۔ تاریخ کے سلسلے میں یہ بات ہمیں بنیادی طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ تاریخ جو ہے وہ حساس موضوع ہے، اور اس موضوع کو اسلام نے جس انداز میں بیان کیا ہے اس انداز میں کیا ہے، اور دوسرے مذاہب یا دنیا کے دوسرے سائنس اور فلسفہ جو اس کو بیان کرتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، ہم آگے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔